مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس ٹاپک پہ آج ہماری گفتگو ہے۔ آج دنیا کے اوپر نظر دوڑائیے تو ہر کوئی اکثر و بیشتر فتنے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک تو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ اس دنیا کا دیوانہ ہر کوئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر کھچاؤ کی مادہ رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کے طرف کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور پھر اس دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے تم کیسا عمل کرتے ہو، اس دنیا کے اندر رہ کر کے تم کیسا عمل کر رہے ہو، اس دنیا کے اندر رہ کر کے تم اللہ کا کیسا بندہ بن رہے ہو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا والوں، دنیا سے بچنے کی کوشش کرو، واتقوا النساء، دنیا کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی بچتے رہنا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ دنیا یہ بھی فتنہ ہے، عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور تیری زندگی میں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا، ان تمام چیزوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ جب تک ایک مومن کو اللہ آزما نہیں لیتا ہے، جب تک امتحان نہیں لے لیتا ہے، جب تک ایگزام نہیں لے لیتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ نہیں ہو پاتا کہ ایمان کے اندر کتنا پکا اور کتنا کچا ہے۔ آؤ ذرا قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے ہم دیکھیں، اور قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کے لوگوں، اے کٹیہار کے لوگوں، اے بہار کے لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا نہیں، اللہ ان کا ٹیسٹ نہیں لے گا، اللہ ان کا امتحان نہیں لے گا، اللہ ان کی آزمائش نہیں کرے گا، اللہ ان کا ایگزام نہیں لے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، کیا اس نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب اس کی آزمائش نہیں ہوگی، اللہ اس کو امتحان نہیں لے گا، اللہ اس کو آزمائے گا نہیں، اللہ اس کو فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا؟ کیا اس نے یہ سوچ رکھا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وہ فتنے کے اندر مبتلا نہیں کیے جائیں گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، غور کیجئے گا، اپنے آپ کو چیک کیجئے گا۔ آج آپ کا امتحان ہے، اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے میری تقریر سننے والوں سنو، آپ تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے، چاہے وہ دلی کا ہو، ممبئی کا، کلکتہ کا ہو، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، اردو زبان اگر وہ جانتا ہو اور ہماری اس تقریر ان تک پہنچ رہی ہے تو سنو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب اللہ ہمیں چیک نہیں کرے گا، اب اللہ میرا امتحان نہیں لے گا، اب اللہ مجھے آزمائے گا نہیں، اب اللہ میری آزمائش نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتا میرے بندو اگر تیرا یہ گمان ہے تو تیرا یہ گمان غلط ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، ضرور تیرا امتحان لیں گے، ضرور تجھے چیک کریں گے، ضرور تیری آزمائش کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا، اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ صرف کہتا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ ہم دیکھنے
کون دل کے معاملے میں سچا ہے اور کون دل سے یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہے، ہم اس کی زندگی میں آزمائش لائیں گے، ہم اس کا امتحان لیں گے، ہم انہیں فتنے میں ڈالیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ ایمان کے اندر کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ یہ آزمائش آج دنیا کے اندر دیکھیے، اپنے اس بہار اور کٹیہار کے اندر دیکھیے کتنے زیادہ فتنے اور کتنے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، کسی چیز کو چیک کرنا، امتحان لینا۔ جیسے سونا ہو اور چاندی ہو، اور سونا اور چاندی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سونا اور کون چاندی ہے۔ اب سونا اور چاندی کو کسی بھٹی میں ڈال دی جائے اور اسی سونا اور چاندی کو نکالا جائے پگھلا کر کے، اور ادھر سونا جب نکلتا ہے فتنت الذهب والفضة، میں نے سونا اور چاندی کو میں نے چیک کر لیا ہے، آزما لیا ہے، اب یقین ہو گیا کہ یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ سمیہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ کلثوم ہے، یہ عبد الرحیم ہے، لیکن اب ان کی زندگی میں آزمائش اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کبھی کس شکل میں، کبھی دنیا کی شکل میں، دولت کے چکر میں، دولت دے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور کبھی کبھی عورت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہینڈسم خوبصورتی دے کر کے آزماتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پوسٹ دے کر کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عالم بنا کر کے آزماتا ہے، کبھی ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر کے آزماتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے ہر طریقے سے، پہلے کے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے اور اس امت کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، فرمایا امام کائنات نے ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتنہ رکھا ہے، ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ اس امت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اب اس مال کی طرف آئیے اور اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیے۔ اتواری کے لوگوں آپ سے میری گزارش ہے کہ آج کے لوگوں سنیے، ابھی مال دیکھیے، مال۔ اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میرے امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔ کون کہتے ہیں؟ کوئی پیر نہیں، کوئی دنیا کا ایسے بابا نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کہہ رہے ہیں مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے، میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا اللہ بلواتا ہے، اللہ کہلواتا وہی میرا نبی بولتا ہے۔ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب اس نبی کو دیکھو، وہ نبی کہہ رہے میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کا ہوگا۔ اس مال کے چکر میں آج مولوی بھی کمزور ہے، اس مال کے چکر میں ایک عالم بھی ڈوبا ہوا ہے اور اس کا امتحان بھی بیکار ہو رہا ہے۔ بہت سے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت سے عالموں کے چکر میں آیا ہے کہ اس نے مسجد کا پیسہ کھایا، اس نے چندہ کر کے اپنی بلڈنگیں بنا ڈالی ہے۔ بہت سے فتنے ایسی آئے جس کے اندر مولوی بھی ڈوب گیا ہے۔ یہ مال کا فتنہ ایسا ہے کہ آج تو الیکشن کا دور ہے، الیکشن کا دور چل رہا ہے نا، ایک ایک چائے میں لوگ بکنے والے لوگ ہیں، ایک ایک چائے میں۔ ایمان دیکھیں ایمان، آج 10 روپیہ دیجیے، آج آپ کا نام لے گا، اور کل آپ 20 روپیہ دیجیے تو کل آپ کا نام لے گا۔ یہ ہے فتنہ۔ اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، یہ مال کا فتنہ بڑا ہی ڈینجر ہے، بڑا ہی خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ نبی اکرم آخری وقت میں، نبی اکرم کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، اب اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ آخری خطبہ مسجد نبوی میں دیتے ہیں، اور اسی مسجد نبوی کے اندر محمد رسول اللہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی بین ایدیکم فرد لکم، آئے دنیا والوں میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور میری ملاقات
سے حوض کے اوپر ہوگی، حوض کوثر میں تمہاری ملاقات ہم سے ہوگی۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَاللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ اللَّهِ، اور حوض کوثر کو میں اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں، جملے دیکھیے ذرا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے چلے جانے کے بعد شرک کرنے لگو گے، میرے بعد تم قبروں کی پوجا کرنے لگو گے، میرے بعد تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا کے چکر میں اور دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے لڑو گے، ایک دوسرے سے جلن کرو گے، ایک دوسرے سے بغض اور حسد کرنے لگو گے۔ دنیا کی دولت آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا امام کائنات نے، ذرا یہ بتاؤ عبداللہ ابن عمر، روم اور فارس کتنا زبردست ملک ہے، کہ اللہ کے نبی بہت زبردست ہے۔ فرمایا وہ زمانہ کتنا زبردست ہوگا جب تم روم کے اوپر حکومت کرو گے اور فارس کے اوپر حکومت کرو گے تو تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب روم اور فارس کے اوپر حکومت ہو جائے گی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب دنیا تمہیں مل جائے گی تو تمہاری حالت یہ ہوگی تتنافسون، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لڑو گے، حسد کرو گے، بغض کرو گے، تتدابرون، تتباغضون، تتحاسدون، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حسد کرو گے، بغض کرو گے۔ آج دیکھیں دنیا کی چکر میں آدمی کیا نہیں کر رہا ہے، ہاں حلال واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، سب کو معلوم ہے یہ حلال ہے، سب کو معلوم ہے یہ حرام ہے۔ کون نہیں جانتا بھائی؟ شراب کون نہیں جانتا حرام ہے؟ بینک کا پیسہ کون نہیں جانتا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا ہے جوئے میں لگایا ہوا پیسہ حرام ہے؟ کون نہیں جانتا؟ اس کے لیے تتواری مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جامعہ سلفیہ میں جا کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے جوئے میں پیسہ لگایا ہوا اور جیتا ہوا پیسہ حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن آج دیکھیے ایک سے ایک ایپ نکلا ہوا ہے، کرکٹ کے نام پر ہر بال پہ آج مسلمان روپیہ لگا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جوا عام ہوتا چلا جا رہا ہے سماج کے اندر، دیکھ رہے ہیں جوئے کے کاروبار، گیم کے ذریعے سے بھی لوگ جوا کھیل رہے، فری فائر کھیل رہا، پب جی گیم کھیل رہا، اس میں بھی جوا ہے، اس میں بھی جوا ہے میرے بھائیوں، اس میں بھی پیسہ لگاتا ہے اور کہہ رہا ہے پکے مسلمان ہیں، اب اہل حدیث ہے، اہل حدیث، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث کے نام پہ کلنک۔ سنو، اور صرف سننا ہی مت، اگر دل واقعی دل ہے ایمان والے کا، مومن کا، تو توبہ کرو، اگر کرتے ہو تو توبہ کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھو ڈریم 11 پہ پیسہ لگا رہا ہے، مائی سرکل 11 کوئی ایسا بھی ایپ ہے، اس میں لگاؤ پیسہ، بنو کروڑ پتی، ہاں اس میں بھی پیسہ لگ رہا ہے، ایک ایک چیز میں آدمی پیسہ لگا رہا ہے۔ پیسہ کا حوث دیکھیے کس طریقے سے، الحلال بین والحرام بین، کائنات کے امام نے کہا، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل
वाज़ेह रोशन है, हर कोई जानता हलाल है और हर कोई जानता ये हराम है। जहेज का कारोबार आपके यहाँ चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, शादी करने से पहले तो कुछ नहीं है, शादी करते वक्त एक गाड़ी चाहिए। इतने बड़े फकीर होते, बोल दो मैं फकीर हूँ, गाड़ी चाहिए। ये तुमको किसने हलाल कर दिया? जवाब देता, अरे मौलवी साहब फला मौलवी ने लिया। क्या वो मौलवी कोई नबी है? क्या उस मौलवी ने लिया तो क्या ये जायज हो सकता है? मेरे भाइयों, वो हराम है, हराम है, हराम। जहेज के तौर पर दिए हुए पैसे हराम है, जहेज के तौर पर दिए हुए पलंग हराम, जी जहेज के तौर पर दिए हुए कपड़े हराम, सब हराम। जहेज में मांग रहे हो ना, लड़की को देना चाहिए लेकिन लड़के से लेना। हाँ, इतने जलसे होने के बाद क्या तब्दीली आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या तब्दीली आ रही है। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात। कायनात के इमाम कहते हैं कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। अक्सर व बेशतर हलाल और हराम को जानता है, कौन नहीं जानता है? हाँ, कौन नहीं जानता कुत्ता हराम है? जानते हैं कि नहीं भाई? उसके लिए यहाँ मदरसा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता बिल्ली हराम है, उसको खा नहीं सकते? कौन नहीं जानता है सूअर हराम है? कौन नहीं जानता? ये जानता सब है। कौन नहीं जानता शराब हराम है? हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता है हलाल है बकरे का गोश्त, हलाल है मछली, हलाल है, हर कोई जानता। दूध पानी ये सब जानता हलाल है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में शक है, पता नहीं हलाल है कि हराम है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, शक है, शक में डूबा हुआ है, पता नहीं कैसा यार हलाल है हराम है, हलाल है हराम है, समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना चाहिए? मौलवी से फतवा लेना चाहिए, अपने यहाँ के आलिम से फतवा लेना चाहिए। मौलवी साहब ये काम करने जा रहा हूँ, ये हलाल है कि हराम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बता दीजिए। फतवा कब लेगा मालूम है? जब वो काम कर लेगा तब मौलवी साहब ये बताइए ये वाला काम करना कैसा है। जब पानी में डूब गया तब अब पूछ रहा, डूबो मारो उसके अंदर। पहले नहीं पूछा, पहले नहीं पूछा, बाद में पूछता है और सवाल करता है। जब हलाल और हराम की तमीज तुम्हें मालूम है और जब कोई चीज शक है, डाउटफुल है, तो उसके बारे में तुम अपने यहाँ के उलमा से सवाल करो। हाँ, अपने यहाँ के आलिमों से पूछो ये हलाल है कि हराम है, तुम उससे पूछो। फमन इत्तक़ा शुबहात, अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें शक हो रहा है और अगर तुम शक से बचते रहे, शक वाला काम तुमने नहीं किया, इस्तबर्रा लिदीनिही व इर्ज़िही, तो तुमने अपने दीन को भी बचा लिया और तुमने अपनी इज्जत भी बचा ली। अगर तुमने शक से बचा लिया, शक वाला काम नहीं किया, शक वाला काम नहीं किया। जैसे ताड़ी, अब क्या ताड़ी बोलते हैं? क्या ताड़ी बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? नबी ताड़ी, ताड़ी इसके अंदर मतलब सुबह के वक्त वो पानी जो निकलता है जूस, और वो धूप में उसको निकाल करके लोग पीते हैं। अब ये हो सकता है भाई सुबह सुबह भी आदमी पीते हैं, लेकिन ये हो सकता है इसके अंदर नशा भी हो नशा न भी हो। दोनों चीजों का दोनों चीजों के बारे में आदमी गौर फिक्र कर सकता है, शक कर सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब आदमी इस बिना पे उसको छोड़ दे, कहीं इसके अंदर अगर नशा गया तो मैं हराम पी लूंगा, इस वजह से उसको छोड़ दे और उस नबीस को उस जूस को पिए ही नहीं। फरमाया जिसने शक से बच गया, अपने आप को शुबहा से बचा लिया, उसने अपना दीन भी बचा लिया और अपनी इज्जत भी बचा ली। वमा वक़ा फी शुबहात, और जो शुबहात में पड़ गया, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, पहले पी लो ना, ऐसा भी होता है, पी लो कुछ नहीं है। इमाम कायनात फरमाते हैं जो शक में पड़ा वक़ा फिल हराम, वो हराम के अंदर दाखिल हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि फ्री फायर गेम के अंदर ये जो हम पैसा लगा करके खेल रहे हैं हलाल और हराम है कि क्या है मालूम नहीं है, पहले अपने आलिम से फतवा मालूम करो।
ہاں اب اگر اس کے باوجود بھی تم وہ کام کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، تمہیں مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال آنا چاہیے، کیسے بھی ہو مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ نبی نے کبھی فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور بہار کے لوگوں سنو، میری بات نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ مال اپنی زندگی میں حاصل کریں گے، دولت جمع کریں گے، پیسہ جمع کریں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال، جمع تو ضرور کریں گے لیکن اس بات کی کوئی فکر نہ ہوگی کہ یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ مال آنا چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی۔ امن الحلال امن الحرام، حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، آنے دے۔ مال کا فتنہ اس دور کے اندر لوگوں کو لے ڈوبا۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، فجر کی نماز کی 2 رکعت کی کتنی فضیلت ہے، علماء بتائیں گے۔ سنت 2 رکعت اگر سنت پڑھ لو، دنیا کے اندر جتنی دولت ہے ان دولت کو ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت پڑھ دو۔ یہ 2 رکعت سنت دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہے، سنیے آپ، تمام دولت سے۔ لیکن یہ 2 رکعت کی دولت لوگ نہیں حاصل کریں گے۔ اتنی تقریر سن لینے کے بعد کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ دیکھ لو، ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور۔ اور کچھ لوگ سوچتے اٹھا بھی نہیں کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی قسم، مسلمان کے نام پہ تم کلنک ہو، کلنک۔ اور یوٹیوب چینل والے آپ بھی نماز پڑھو، دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں تو دعوت کا کام آپ بھی کر رہے ہو۔ گرچہ مقصد نیت کے اوپر اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، لیکن آپ بھی دعوت کے کام کر رہے ہو، تقریر پہنچا رہے ہو، آپ بھی اور آپ تقریر پہنچا رہے ہو، نماز پڑھو پہنچا رہے ہو، خود ہی نماز نہیں پڑھ، اللہ کی قسم آپ کو بھی دوگنا عذاب ملے گا اور دوگنا سزا دی جائے گی۔ سنیے چینل والوں، ذرا غور سے سننا میرے جملوں کو۔ امام کائنات فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت، زمین کے اندر جتنے خزانے، آسمان و زمین کے درمیان جتنے خزانے، ان تمام خزانوں سے بڑھ کر کے 2 رکعت سنت ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائیو، صبح کے وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اذان دے رہا نماز یہ نیند سے بہتر ہے، نماز کامیابی کی دلیل ہے، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، لیکن اگر اسے معلوم ہے صبح 4 بجے مجھے کٹیہار کے اندر کوئی 10,000 روپیہ دینے والا ہے، اٹھ کر کے وہ صبح 4 بجے 10,000 لینے کے لیے چلا جائے گا، 5,000 لینے کے لیے چلا جائے گا، وہ ٹرین پکڑنے کے لیے چلا جائے گا، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس کی نظر میں دنیا بڑی اس کی نظر میں دنیا بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ ذرا دیکھو، امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا لوگوں، جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ دیوانہ ہو، جس دنیا کے چکر میں تم اتنا زیادہ پاگل ہو، اللہ کی نظر میں اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ یہ دنیا حقیر ہے۔ مالی والے دنیا، مجھے مال و دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چٹائی کے اوپر سویا کرتے تھے اور چٹائی کے نشانات محمد رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر لگ جایا کرتے تھے۔ اگر نبی کو دولت سے محبت ہوتی اور دنیا سے محبت ہوتی تو پہاڑ کا بھی سونے کا پہاڑ
پہاڑ اللہ سے کروا لیتے اور دعا کرتے کہ اللہ پہاڑ کا سونا مجھے دے دے۔ نبی نے کبھی حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا، اے ابو ذر غفاری، اگر مجھے اللہ تعالیٰ سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دے تو میں سونے کے 2 پہاڑ کو 2 دن بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا، بلکہ سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، کیونکہ یہ دنیا کی دولت بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، کہ دنیا کی دولت کے چکر میں آج ہر کوئی دیوانہ پاگل ہے، مجنون ہے میرے بھائی، جو دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی تو ضرور کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ابھی جب میں اتواری پہنچا اور مغرب کی نماز آپ کی جامع مسجدوں میں پڑھی، میں نے خود پڑھائی، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ ذرا دیکھو یہاں کے لوگ جو جلسہ اتنا بڑا کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ذرا دیکھو یہ دعوت کا کام کر رہی ہے، خود کتنا اس دعوت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو 15 سے 20 لوگ ہی تھے اور اس سے زیادہ مغرب کے نماز میں نہیں تھے۔ فجر کی حالت کیا ہوگی میرے بھائیوں، تتواری کے لوگوں، ہر سال تم جلسہ کرتے ہو اور تمہارا ایمان کا یہ حال ہے، تمہارے نوجوان موبائل کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تمہاری لڑکیاں بغیر دوپٹہ کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی اپنی زندگی میں کہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا، کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر یہ مال کا فتنہ بڑا ہی زبردست فتنہ ہے۔ اسی مال کے لیے آدمی دوسرے کا مرڈر بھی کرتا ہے، اسی مال کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، اسی مال کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے آدمی جھگڑتا بھی ہے، حسد بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، مال 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 کہتا ہے۔ فرماتے ہیں، اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا مال کیا ہے، لوگوں کا مال کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا مال کیا ہے۔ امام کائنات قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے صحابہ سے، معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما اکلتا فافنیتا، اے لوگوں، جو لوگوں نے کھا لیا، پچا لیا، وہی اس کا مال ہے۔ او لبستا فابلیتا، جو کپڑا پہن لیا، پرانا کر لیا، بوسیدہ کر لیا، ختم کر لیا، وہی اس کا مال ہے۔ او تصدقتا فامزیتا، جو مال اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا، وہی اس کا مال ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، مال کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، آج تمہارا انتقال ہو جائے، تمہاری دولت کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہارے مکان کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہارے بینک بیلنس کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، تمہیں قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک کپڑا سفید کپڑے میں تمہیں لباس میں لپیٹ کر کے 2 کپڑے میں ڈال دیا جائے گا، نہ تکیہ نہ بستر نہ تمہارے اوپر پلنگ نہ کولر نہ ایسی کچھ بھی نہیں تمہیں دیا جائے گا۔ تو مال کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ آدمی مال کمانے کے چکر میں، نوجوان خاص کر کے، بزرگ حضرات، ہر کسی کا، ہر کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کا دل اور اس کی عظمت، اس کی خواہش، یہ 2 چیزیں ہمیشہ جوان ہوتی۔ بوڑھا بھی ہے نا، پھر بھی سوچتا ہے کچھ 1000 روپیہ بڑھ جائے، بوڑھا ہو گیا ہے، ایک کمرہ بن جائے، بوڑھا ہو گیا ہے، میرا بیٹا کچھ اور کما لے، بڑھاپے میں پتہ نہیں اس کو پیسہ کا کیا کام دے گا،
یعنی آدمی کا دل اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال کا کتنا بڑا ہی زبردست ہے. اسی وجہ سے جہاں دولت ملتی ہے آدمی وہیں شادی کرتا ہے. کتنی غریب لڑکیاں خوبصورت ہیں لیکن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اور یہاں تک کہ کچھ شہروں کے حال تو یہ ہیں اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اس کے باپ اس لائق نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میں جائے. ہمارا حال تو یہ مسلمان ہے اور یہ حرام کا پیسہ آنا چاہیے. مولوی صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، قیامت کی صبح تک قبول نہیں ہوگی اگر حرام مال کھاؤ. سنو میرے بھائیو، ذرا غور کرو، کبھی آپ نے اس پہلو کے اوپر کبھی آپ نے غور کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اے لوگوں نیکیوں میں جلدی کر لو، اے لوگوں اچھے کام میں جلدی کر لو، اے لوگوں جنت والے اعمال جلدی کر لو، اے لوگوں جہنم سے بچنے والے اعمال جلدی سے کر لو، اس سے پہلے کہ تیری زندگی میں فتنے اتنی زیادہ آ جائیں، اتنے زیادہ فتنے آ جائیں کہ تم فتنے کے اندر تمہیں توحید نظر ہی نہ آئے اور فتنے کے اندر تمہیں نیکی نظر ہی نہ آئے. آدمی کا حال یہ ہوگا صبح میں مسلمان ہوگا تو شام کے اندر کافر ہو جائے گا اور شام کے اندر مسلمان ہوگا تو صبح کے اندر کافر ہو جائے گا. آج دیکھیے ایک مسلمان شام میں ٹھیک ٹھاک ہے، صبح میں کوئی نیتا آیا 5000 تھما دیا، اب وہ شرابی کبابی کچھ بھی ہے اور اسی کو دینا ہو گیا. صبح میں مسلمان تھا شام میں کافر ہو گیا. حال تو یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، پیسے کے چکر میں میرے بھائیوں اپنا ایمان بیچنے کی کوشش نہ کرو. امام کائنات نے فرمایا، کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا مدینہ ایک پہاڑی کے اوپر آپ چڑھے اور چڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا ہل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، بارش کی طرح تمہارے گھر کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں. اب ہماری زندگی میں بہت سارے فتنے آ چکے ہیں، زندگی میں بہت سارے فتنے آ چکے ہیں. یہ تو مال کا بھی ایک فتنہ ہے جس مال کے فتنے میں ہر کوئی ڈوبا ہے. ایک عالم علماء بھی اس میں ڈوبا ہوا ہے، ایک حاجی بھی اس کے اوپر ڈوبا ہوا ہے، ایک پرہیزگار آدمی بھی اس کے اوپر ڈوبا ہوا ہے، ایک مرد بھی ایک عورت بھی اس مال کے چکر میں اتنا زیادہ دیوانہ ہو چکا ہے کہ نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، حقوق اللہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، حقوق العباد کی کوئی پابندی نہیں ہے. مال آنا چاہیے، نماز چھوٹے تو چھوٹنے دو، اللہ کے قانون کی اگر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہونے دو، لیکن مال میری زندگی میں جمع ہونا چاہیے. میرے پڑوسی نے کار خریدا ہے میں بھی کار خریدوں گا، میرے پڑوسی نے ایک بائک لے لیا ہے جہیز میں بھی اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز میں ایک بلکہ اس بائک سے بھی زبردست بائک لوں گا اور 1,00,000 روپیہ بھی لوں گا. مال کا فتنہ اتنا زبردست ہے، یہ ہے مال کا فتنہ. ایک اور فتنہ ہے ہمارے سماج کے اندر، ایک اور فتنہ ہے وہ ہے عورت کا فتنہ. کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے. شادی کے بعد بھی آدمی جوڑ کا غلام ہے. ہاں بیوی کہہ دے تو آدمی ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. اور شادی سے پہلے گرل فرینڈ کا دیوانہ ہے کہ نہیں؟ گرل فرینڈ کوئی چیز بول دے فوراً اس کام کو آدمی کرے گا. اللہ کہہ دے نہیں، اللہ کی بات کیا مان رہا ہے؟ نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی ضر فتنة ما ترکت بعدی فتنة ضر علی الرجال من النساء. اے لوگوں میں اپنے بعد تمہارے درمیان مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اتنا بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، عورت کی آزمائش اتنا زبردست ہے۔ ایک آدمی بڑا اچھا نمازی تھا، بڑا دیندار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اس کی زندگی میں اگر کوئی لڑکی آ جائے جو بے دین ہے، جو بے نمازی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہے، تو وہ عورت اپنی محبت میں اپنے حسن کی گرفت میں ایسا جکڑ لیتی ہے کہ وہ نماز بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس وجہ سے دنیا سے بھی بچو اور عورت سے بھی بچتے رہو۔ عورت سے بچے گا، آج جلسہ سننے کے لیے آتا نہیں، عورت کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ میلہ کیوں لگتا ہے بھائی؟ کیوں میلہ جلسوں میں لگایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا جلسے میں میلہ لگانا جائز ہے؟ ذرا بتاؤ، یہ کس نے آپ کو ادھیکار دیا؟ یہ اجازت آپ کو دی کس نے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اتنا کیڑا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ منہ کے اندر سے مار۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ کیڑا چلا گیا ہوگا، گرم ٹھنڈا سب جائز ہے۔ مولانا لوگوں کا ہاضمہ اتنا زبردست ہے نا، کچھ بھی چلا جائے سب پچ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ قرآن کی آیت تباری کی جلسے سے پڑھی جا رہی ہے۔ پھر بھی ایک لڑکا لڑکی کو اتنا غور سے دیکھتا ہے اور اتنا دور سے دیکھتا ہے اور ایسی ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، مجھے بتایا ہے چند لڑکوں نے، میرے دوستوں نے، تمہاری میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں، بتایا مولوی صاحب ایسا ہے، پتا نہیں مجھے ایسا کر رہا تھا، بتایا اس نے کہ مولوی صاحب لڑکا لڑکی تو بہت زبردست بھیڑ ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں وہ جملے نہیں بولوں گا جو مولانا جگجیت صاحب بولتے ہیں، ابھی اتنے اوپر میں پہنچا بھی نہیں ہوں، وہ جملے بول بھی نہیں سکتا۔ آج غور کرو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت ہمارے درمیان پڑھی جا رہی ہے اور اسی چکر میں لگے ہوئے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے عورتوں تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو، تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تمہارا جسم کا ہر انگ شرمگاہ ہے، تمہارا جسم اتنا زبردست، المرأۃ عورہ، فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں عورت پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے، پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی خاتون، کوئی لیڈیز اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس لڑکی کا ایمان کیسے برباد کیا گیا، اور اپنے لڑکیوں کو اچھے سے کپڑا پہنا کر کے بھیجو، میلہ لگواؤ، کراؤ غلط کام۔ یہ کون؟ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک عورت، ایک لیڈیز کا جسم پردہ ہے، پردہ ہے۔ آج وہ لڑکیاں اتنا ٹائٹ اور اتنا زبردست کپڑا پہن کر کے چلتی ہے اور ایسے خوشبو لگا کر کے چلتی ہے، ایسی پائل اور ایسی چوڑیاں لگا کر کے چلتی ہے اور اپنے بال کو اتنا سزا کر کے چلتی ہے کہ ایک حاجی صاحب بھی پلٹ کر کے دیکھنے پہ مجبور، ایک مولوی صاحب بھی دیکھنے پہ مجبور، ایک دیندار آدمی بھی
पलट करके देखने के मजबूर। हाय रे मुसलमान, हाय औरतों, तुम्हारे अल्लाह के नबी ने फितना तो जरूर करार दिया है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया अलमरतो, औरत दुनिया की सबसे बड़ी कीमती दौलत है, सबसे कीमती दौलत है। अगर वो नेक बन जाए, अगर वो दीनदार बन जाए, अगर वो परहेजगार बन जाए, अगर वो हया वाली बन जाए, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कीमती दौलत औरत है। ये भी फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है और जलसे में आदमी कहाँ है? मेले में ज्यादा जलसा हो रहा, तो जलसा में ना बैठना चाहिए। एक तो नमाज नहीं, कितने नौजवान नमाज पढ़ते हैं, लगा हुआ आ रहा था नमाज पढ़ने, उधर जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लड़के लोग लगा हुआ फ्री फायर, लगा हुआ मार 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 मार, ये क्या चल रहा है? लगा हुआ 4-5 लड़के मिलकर के, लग रहा है बस यही हज और उम्रा हो रहा है इसका, यही पे सब कुछ सवाब इसी कमाया जा रहा है। ये हाल है। और कुछ लोग तो लड़कियों के पीछे लगे हुए। मेरे भाइयों, तुम्हारी इम्तिहान, तुम्हारी ईमान की आजमाइश हो रही है कि तुम कितने अपने ईमान के पक्के हो, अपने ईमान के कितने बड़े पक्के हो। नबी ने फरमाया औरत का फितना तेरी जिंदगी में होगा और इस औरत के फितने से अपने आप को बचाते रहना। हमारे फारूक की जिंदगी में देखो, हमारे फारूक के सिपाही कैसे थे, हमारे फारूक के सिपाही कैसे थे, जरा गौर करो। एक यहूदी की बस्ती से गुजर हो रहा है, यहूदी के बस्ती वाले ने आपस में ये प्लानिंग की, यहूदी की बस्ती वाले ने ये प्लानिंग की कि आज मुसलमानों की ईमान को कमजोर हम करेंगे। अपनी अपनी लड़कियों को और लफ्ज लिबास पहना दिया, सेक्सी ड्रेस पहना दिया, खूबसूरत ड्रेस पहना दिया और अपनी लड़कियों को दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी, खड़ा कर दिया और लड़कियां खड़ी हो गई, अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हैं लड़कियां। अब मुसलमान वहां से गुजर रहे हैं, हमारे फारूक के सिपाही गुजर रहे हैं। हमारे फारूक को पहले से ये मालूम हो जाता है। हमारे फारूक ने कहा, हमारे फारूक ने पहले ही अपने लोगों से कहा, आई दुनिया के लोगों, ऐ मेरे साथियों, अभी तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है, देखता हूं कौन अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करता है, कौन अपनी नजरों के ऊपर कंट्रोल करता है। कुरान की आयत पढ़ करके सुना रहे हैं, कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आए मोमिनो तुम अपनी नजरें नीची कर लो, लड़कियां औरियां होने दो, लड़कियां सेक्सी होने दो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। एक मोमिन हो तो तुम्हारी नजरें नीची होनी चाहिए। ये है आपका ईमान। इतना ईमान है, जो ईमान मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता है, वो ईमान क्या जन्नत तक पहुंचाएगा। जो ईमान इतना कमजोर है कि मुअज्जिन जब आज़ान देता है 5 वक्त, हम घर के बगल में 2 रूम, 2 घर के बगल में 1-2 मिनट में हम मस्जिद पहुंच सकते हैं, लेकिन ईमान इतना कमजोर, आज़ान सुन करके मस्जिद तक हम पहुंच नहीं पा रहे। मेरे भाइयों, अगर आज ही हमारी मौत हो जाए, आज ही हम मर जाए, आज ही हम इंतकाल कर जाए, तो कटिहार और बिहार और तितवारी के लोगों, जरा ये बताओ, क्या हमारा ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि ये ईमान जब मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो जन्नत तक क्या ये ईमान पहुंचाएगा? हमारा ईमान इतना कमजोर है, अगर एक लड़की बुलाए तो दौड़ते हुए चला जाता है, एक मुअज्जिन बुलाता है तो हम मस्जिद की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते, मां तरक बादी फितनतन अज़र्रा अला रिजाली मिनन निसा, औरत से बढ़कर के मर्दों के लिए मैंने कोई दूसरा फितना नहीं छोड़ा। भोजपुरी गाने कितने सुनने वाले लोग हैं, हाँ? कितने सुनने वाले, मोबाइल के अंदर लगा हुआ भोजपुरी गाना, भोजपुरी लग जाए बस, लगता है बस। अरे इससे बढ़कर के कोई नशा है ही नहीं। नौजवानों की मोबाइल, अभी मैं आ रहा था अपनी गाड़ी से, इधर से सीमापुर से जैसे गुजरते हुए जा रहा था, स्क्रीन बेचने वाला जा रहा है, ऐसा गाना लगा हुआ, ऐसा लगाया हुआ, इतना तेजी से बजा रहा भोजपुरी गाना। मैंने कहा वाह रे मुसलमान, तुझे देख के शर्माई भी हो। ये हाल है मुसलमानों का। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और गौर करो, ये हालत है। आज
آج مسلمان ان چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ اتنے فتنے تیرے زندگی کے اندر آئیں گے, اتنے فتنے آئیں گے, مال کا بھی فتنہ ہوگا, عورت کا بھی فتنہ ہوگا, اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے. ایک موبائل کا بھی فتنہ ہے. ابھی ایک جگہ میرا پروگرام ہونے والا ہے, وہاں پہ موبائل کا فتنہ یہ موضوع ہے, اس کے اوپر 1.5-2 گھنٹہ وہاں پہ بات ہوگی. موبائل کا بھی فتنہ ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے, نماز سے کوئی مطلب نہیں, آزان اور کچھ نہیں, موبائل میں لگا ہوا ہے. کیا بھائی اتنا کیوں ڈوبے ہوئے؟ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ دن کے اندر اللہ کی آیتیں کبھی تم نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کھول کر کے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ میرے بھائیوں, ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن نہیں پڑھ رہے ہو, ایک مسلمان ہو کر کے تم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہو. جس کو کھولنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, جس میسج کو سمجھنا چاہیے اور جس میسج کا جواب بھی دینا چاہیے, آج اس میسج کو نہ پڑھا جا رہا ہے, نہ اس میسج کا جواب دیا جا رہا ہے. آج تو میسج اپنے بوائے فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں, آج تو میسج اپنے گرل فرینڈ کے پڑھے جا رہے ہیں, جواب ان کو دیا جا رہا ہے. آج تو فتنہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا فتنہ ہے. ایک لڑکا شادی شدہ ہو کر کے بھی گرل فرینڈ اپنی زندگی میں رکھتا ہے, تو ایک لڑکی شادی شدہ ہو کر کے بھی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہے, اور آج کمپٹیشن کر رہا ہے, تیری کتنی میری اتنی. آج باقاعدہ لوگ بولتے یہ میری والی تیری والی کون ہے. اتنا زیادہ آدمی فتنہ میں ڈوب گیا ہے, شرم حیا پی چکا ہے, بولتا بھی ہے اور شرم بھی نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا, سب کو معاف کر دے گا, لیکن اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا, اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو آدمی غلط کام کر کے پرچار کرے, غلط کام کر کے لوگوں میں اعلان کرے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. جہیز میں لیتا اور بولتے اتنا میں نے لیا ہے, لگتا حج کر لیا ہے. دیکھتے ہیں یہ لیا ہے, سسرال سے یہ لیا ہے, لگتا بہت بڑا چیز مار خاں بن گیا اور بہت بڑا عمرہ اور حج کر کے آ گیا. غور کیجئے, میرے شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے. یہ لیا ہے, کون سی مثال سے سمجھ میں نہیں آتی. میرے بھائی کو ذرا تصور کرو, یہ مال اور عورت کا فتنہ ہے. آپ کی زندگی میں آپ کی بہنیں, آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی ہے. یہ بیٹی آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے, لیکن یہی بیٹی آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے. آپ کی بہنیں آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے, اور یہی بہنیں آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کی, پردے میں رکھا, اسلامی تعلیمات اس کو دے دی اور اچھے گھرانے میں شادی اس کو کرا دی, اللہ کے نبی فرماتے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایسی لڑکیوں سے جہنم میں آڑ بن جائیں گی. ایسے لوگ جہنم, ایسے لوگوں کو وہ لڑکیاں جہنم سے بچا لیں گی. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری لڑکیاں نہ جانے کیسا کیسا کام کر رہی ہیں, آج ہماری بہنیں کیسا کیسا کام کر رہی ہیں, لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اب اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں سے پوچھو تم کس کے لیے اتنا میک اپ کر کے تم جلسوں میں جا رہی ہو, کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے جب تم گھر سے نکلو تو ایسا نکلو جیسا ایسا لگے کہ تم ایک مومن کے گھر کی بیٹی ہو, ایک مومنہ لڑکی جا رہی ہو, ایسا نہ لگے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح تم جا رہی ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. قرآن تو کہتا ہے اگر تم گھر سے باہر نکلو تو زمانہ جاہلیت کی طرف بن سور کر کے نہ نکلو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن اتنی تقریر ہونے کے باوجود کریں گے وہی مولوی صاحب جو دل کہتا ہے. دل کہتا ہے. اس فتنے میں ہم ڈوب چکے ہیں, اس فتنے میں ڈوب چکے ہیں. آج دولت اور دنیا داری کے چکر میں ہم دیوانہ ہیں. غور کرو, مسجد بنانے والا متولی, مسجد کے ذمہ داران نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ حال ہے.
دیکھو تریپورم کے اندر دیکھ رہے ہیں مسجدیں جلائی گئی نا, دیکھا آپ نے, اس نے دعائیں بھی مانگی لیکن دعائیں سنی نہیں گئی. بہت جگہوں میں لوگوں نے دعا کی, اللہ نے کیوں نہیں اپنا گھر بچایا؟ میرے بھائیو, جس گھر کو تم آباد نہیں کر سکتے ہو اس گھر کو بچا کر کے کیا فائدہ ہے؟ مسجد تو تم نے بنا ڈالی ہے لیکن مسجد میں عبادت ہی نہیں ہے, مسجد میں تلاوت ہی نہیں ہے. چند بزرگ جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائیو, کیا چند بزرگ نماز پڑھ لیں کیا تمہارا حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک وقت جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایک وقت نماز چھوڑتا ہے تو کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ہم نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پکے مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں. ہائے رے مسلمان, اتنے زیادہ فتنے میں تو اتنے زیادہ فتنے میں مبتلا ہو گئے, اتنے زیادہ فتنے میں ڈوب گئے, لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے بھائیو, آج مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے, اگر اسلام کی باتیں بتائی جائے تو برا لگتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو برا لگتا ہے, ٹوپی کرتا پاجامہ والا اسے اچھا نہیں لگتا, ایک علماء اس کو اچھا نہیں لگتا, ایک علماء کی عزت نہیں ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ کی قسم یاد رکھو, میرے بھائیو اللہ کی قسم اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اگر یہی حالت رہی. ابھی تو عذاب تو آیا ہی تھا نا کورونا کی شکل میں, وہ عذاب نہیں تو اور پھر کیا تھا, عذاب ہی تو تھا کورونا کی شکل میں. پھر تمہیں اجازت مل گئی, پھر وہی کام کرنے لگے. شراب کے اڈے کھل گئے, جوا کے اڈے کھل گئے, زناکاریوں کے اڈے کھل گئے, لوگ غلط کام کرنے لگے, لوگ بیکار کے کام کرنے لگے. ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. لگتا ہے مولوی صاحب لاک ڈاؤن ہے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پا رہے, اب سب لاک ڈاؤن کھلے, اب جا رہے بازار, اب جا رہے غلط جگہ. اگر نہیں جا رہے تو مسجدیں نہیں جا رہے. ایک چانس اور ایک موقع ملنے کے بعد مسلمانوں کی یہ حالت ہے. میرے بھائیو, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تمہاری آزمائش ضرور بضرور. عورت سے بھی تمہیں آزمائے گا اور دولت سے بھی آزمائے گا. دولت دے کر کے کہیں آدمی حسد تو نہیں کر رہا ہے, کہیں دولت آ گیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی قارون کی طرح بن گیا. قارون کو جب مال ملا تھا اس کی حالت کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہتا کہ میں نے یہ دولت حاصل کی ہے, نماز روزہ ہم کو کیا مطلب, کچھ نہیں, سب کچھ میرا ہے. اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا. قارون اتنا خزانے کا مالک, کئی اونٹوں کے اوپر چابی کنجی جو خزانے رکھا کرتا تو اس کی کنجیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتا تھا. اندازہ لگاؤ اس کے پاس کتنے زیادہ خزانے ہوں گے میرے بھائیوں. لیکن اللہ کو یہ گھمنڈ, یہ تکبر برداشت نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کے دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا. اور الی یوم القیامہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت تک وہ قارون اس کی دولت دھستا چلا جائے. قیامت تک کتنے گھمنڈ کرنے والے, تھوڑی سا پیسہ آ گیا, تھوڑا سا, اب ہم کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, اب ہم کو کیا ضرورت ہے نیک کام کرنے کی, پیسہ آ گیا, اب سب سے بڑے آدمی ہم بن گئے. دولت کا فتنہ اور عورت کا فتنہ بہت ڈینجر ہے میرے بھائی. اب مولوی صاحب اس فتنے سے بچیں کیسے, علاج تو بتاؤ. آئیے میں آپ کو علاج بھی بتا دیتا ہوں, اور اس علاج کو لے کر کے جاؤ جوانوں, خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش, اور میری بہنوں تم سے میری خاص کر کے گزارش ہے, تم سے لباس ایسا پہن رہی ہو نا, یہ لباس زانیہ لوگوں کا لباس, زانیہ عورتوں کا لباس, طوائفوں کا یہ لباس ہے. اللہ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا. اے میرے بندو, اے ابن آدم کے بیٹو, اے آدم کے لڑکو, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. لباس کوئی ننگا ہو تو کیسا دکھتا ہے, بہت بیکار دکھتا ہے, بیکار نہیں دکھتا ہے ننگا. اگر کوئی لڑکی ننگی آ جائے, لیکن لباس کیوں اتارا؟ لباس یواری سوآتکم
ریشا، کیونکہ اس لباس کو پہن کر کے تم خوبصورت لگتے ہو. لباس پہن لو تو خوبصورت آدمی، لیکن لباس میں پہننے کا ایک انداز ہونا چاہیے. لباس کیسا؟ نوجوان لڑکا ادھر پھٹا ہوا، ادھر کٹا ہوا، ادھر چھٹا ہوا، ایسا پہنتا ہے. ہاں لڑکیوں کے لباس دیکھیے، لڑکیوں کے لباس پردہ حجاب بنایا گیا اس کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے. اتنا چست لڑکی پہنتی ہے جو دکھنا نہیں چاہیے. سچا، یہ سچی بات ہے کہ نہیں بتائیے میرے بھائی؟ یہ حال ہے. لباس اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے تمہیں لباس نازل کیا، اس لباس کو تم پہنو تاکہ خوبصورت دکھو، تاکہ تم اچھا دکھو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بہترین لباس وہ لباس التقوی ذالک خیر، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. ایسا لباس جب تم لباس پہن کر کے چلو تو لگے کہ یہ مومن آدمی چل رہا ہے. جب تم لباس پہن کر کے چلو تو لگے یہ حیا والی لڑکی چل رہی ہے، ایک مسلمان کی بیٹی چل رہی ہے، ایک مسلمان کی بہن چل رہی ہے، ایک مسلمان کی بیوی چل رہی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اگر تم تقویٰ کا لباس پہن لو تو یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. لباس تقویٰ، تقویٰ کا لباس پہنو. عریانیت والا اور ننگا والا، اور اسی طریقے سے آپ ایسا ڈریس نہ پہن گے جس کی وجہ سے لڑکوں کا ایمان خراب ہو، اور لڑکا ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے لڑکی کا ایمان خراب ہو. دونوں کے لیے ایسا نہیں ہے لڑکی کا لباس ایسا ہو تو لڑکوں کا جیسا چاہے ویسا پہن لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ بحیا. سنو، اپنے نبی کو آئیڈیل سمجھتے ہو تو سنو اس منظر کو. میرے نبی اتنے زیادہ بحیا تھے، اتنے زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے. میرے نبی اتنے زیادہ حیا والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کاندھے سے زمین کے اوپر گری اور آپ کا کندھا دکھنے لگا. نبی اکرم اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے، کندھے کے اوپر نظر پڑی بے ہوش گر گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنا کندھا دکھانا کسی کو گوارا نہیں کرتے تھے. آج تو لڑکے یہاں کٹ کر کے اور یہاں کٹ کر کے، اور کبھی باڈی دکھا رہے ہیں، کبھی جسم دکھا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے ویڈیو موبائل کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تمہارے لیے محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے تو اپنے نبی کو آئیڈیل کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اور تم ایسا لباس کیوں تم پہنتے ہو؟ تمہارے لیے بھی تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے. نماز پڑھتا ہے تو پیچھے سے اس کا پچھواڑا دکھ رہا ہے. یہ کون سا تمہارا لباس ہے میرے بھائیوں؟ ایسا لباس پہنو. لباس ایسا پہنتا ہے کہ پیشاب بھی صحیح سے نہیں کر پاتی، اتنا ٹائٹ پہنتا ہے کہ نہیں، اور سب چھوٹا اس کے کپڑے میں لگ جاتا ہے. معلوم ہے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کو عذاب اگر ہو رہا ہے تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا. پیشاب کے چھینٹے. آج پیشاب کر کے وہ کپڑا اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے، پیشاب کرے گا کیسے؟ کھڑا کھڑا کر رہا ہے، اور اگر کسی طرح بیٹھ رہا ہے تو اٹھتے اٹھتے کسی نہ کسی طریقے سے پیشاب کا چھینٹا اس کے کپڑے میں جانا ہی جانا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نبی نے فرمایا پیشاب کے چھینٹے سے بچو ورنہ قبر کے اندر عذاب تمہیں دیا جائے گا، قبر کے اندر تمہیں عذاب ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے. نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی باتوں سے محبت نہیں ہے. غیر مسلمان کیسے مسلمان ہو؟ تقویٰ کا لباس پہنو اور اس فتنے کے دور میں بچنے کی کوشش کرو. اب اس میں فتنے کے دور سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ مولانا ابوالکلام تو نے اس فتنے سے بچنے کے چند طریقے سے بتا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ اتنا ہوگا، ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایسے فتنوں میں عبادت کرنا، العبادت فی الحرج الیہ، ایسے فتنوں میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا. عبادت کرنا، جب اتنے فتنے ہیں تو عبادت کرنا. زیادہ بازار میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو. اب ایسا میلہ لگا ہو تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جلسے میں جاؤ. بچنا ہے تو نہیں بچنا جاؤ، ڈوب جاؤ، آگ میں کود جاؤ.
कूदो, लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ पे हमारे इस मदरसे के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इतना बड़ा जलसा कर दिया है। अब तुम कुरान की आयतें सुनो और हदीस सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करते चले जाओ, क्योंकि कुरान कहता है वइज़ा तुतला अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती तो कि मोमिन का ईमान ताज़ा होता है, बढ़ता है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें अपने इन फितनों से अपने आप को बचाना तो इबादत में मशगूल हो जाओ। आजान हो तो नमाज पढ़ लो, वक्त मिले तो कुरान की तिलावत करो, वक्त ज्यादा मिले रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अपने वक्त को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बेकार वक्त को खराब करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में लग लग करके 4-5 घंटा तुम मोबाइल में गेम खेल रहे हो, 4 घंटा क्रिकेट में लगा हुआ भी वर्ल्ड कप चल रहा है। मेरे भाइयों, कई नौजवान करके उसी मोबाइल में लग करके बाकायदा क्रिकेट नमाज छोड़ करके भी देख रहे हैं और क्रिकेट के चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इबादतु फिल हरज का हिजरत इलैया, इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने का सवाब दिया जाएगा। ऐसे फितने के दौर में अगर कोई इबादत करता है, नमाज पढ़ता है और दावत का काम कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग हिजरत करते थे उतना सवाब आज के दौर में मिलेगा। कर सकते हैं ये काम? आज़मा कीजिए, हिजरत में सवाब जानते हैं आप। आदमी अपना घर मकान सब कुछ छोड़ के और अल्लाह के लिए उस जगह में चले जाए जहां पर उसको इबादत करने के लिए आराम है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करे, उसका बहुत ज्यादा सवाब है। और इतना सवाब है, कुरान में लिखा है कि मुहाजिरीन के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। गौर कीजिए मेरे भाई। तो पहला इलाज इबादत करो। इबादत के बगैर फितने से नहीं बच सकते हो, क्योंकि नमाज, जैसे नमाज देखिए, नमाज कैसी इबादत है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज ये इबादत है। और ये इबादत कैसी इबादत है? ये नमाज तुम्हें बेहयाई से, बुराई से और गलत कामों से तुम्हें रोकती है। इबादत कर रहे हो तो तुम फितने से बच रहे हो, इबादत नहीं तो फितने में डूब गए। तो मेरे भाइयों, इबादत करो, और अगर इबादत करते हो तो तुम फितने से बच जाओगे। पहला काम इबादत करना है। अब इबादत सिर्फ मदरसों के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का और लड़की के लिए भी नमाज है। हाँ, खेती बाड़ी करने वाले लोगों के लिए भी नमाज है, और इसी तरीके से सब्जी बेचने वाले के लिए भी नमाज है, मछली मारने वाले और मछली बेचने वाले के लिए भी नमाज है। मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज मौलवियों के लिए नहीं है, ये इबादत सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए नहीं है, बल्कि ये नमाज सबके लिए, ये नमाज हर किसी के लिए है। अगर नमाज पढ़ो, अगर इबादत करो, अगर कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम फितने से बच जाओगे। अल इबादत फिल हरज का हिजरत इलैया। और दूसरा काम आपको ये करना है इस फितने के दौर में, इस फितने के दौर में दूसरा काम क्या करना? सब्र करना, कंट्रोल पावर। कंट्रोल पावर जानते हैं आप? कंट्रोल पावर मालूम है? रोजा ले लीजिए आप। कंट्रोल पावर सब्र का सबसे बड़ी मिसाल रोजा ही है। रोजा आदमी रखता है, सामने ठंडा पानी भी है, रोजा है, प्यास भी लगी है, लेकिन आदमी पी नहीं रहा है क्योंकि कंट्रोल पावर है, सब्र है। बीवी है, खूबसूरत है, बड़ी हसीन व जमील है, सामने है, लेकिन अपने बीवी हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में वो बच रहा है, क्योंकि रोजे की हालत में उसके लिए हराम कर दी गई है। वो रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। अब वो सब्र कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ये सब्र है, ये कंट्रोल पावर है। अगर कंट्रोल पावर ना हो तो रोजे की हालत में भी बहुत से लोग अपने बीवी से सुना है ना, कंट्रोल पावर होना चाहिए। अपने ससुराल गए, बीवी की बहन है शादी, आजकल तो उसको आधी घरवाली समझने लगे, वो ज्यादा खूबसूरत है, नजर पड़ी, हंसी मजाक चले, हाथ पे हाथ मिलाया, बाहों पे
बाहें डाला और कंट्रोल बर्दाश्त ना हो सका और उस लड़की के साथ, उस साली के साथ, अपनी बीवी की बहन के साथ ज़िना कर लिया। कंट्रोल नहीं कर पाए। एक फोन आया था मौलवी साहब ऐसा ऐसा मसला हो गया, अब क्या करें? मैंने कहा पहले नहीं किया था सवाल, बाद में करता जमर, पहले नहीं किया, बाद में उनसे सवाल करा, मौलवी साहब ऐसा कर लिया, बीवी तलाक हो गई है क्या? अब मैंने अपनी साली के साथ मैंने ऐसा कर लिया। कहाँ पर कहने वाला था और नाम नहीं बता सकता। कंट्रोल पावर है। तो ये आदमी सोचेगा ये बीवी की बहन है, ये मेरे लिए हराम है, इसका हाथ भी छूना मेरे लिए हराम है, इससे बातें करना भी मेरे लिए हराम है, इससे मैं क्यों बातें करूं, इससे मैं क्यों टच करूं, इसको मैं अपने बगल में क्यों बैठाऊं, इसको मैं अपने बिस्तर में क्यों सुलाऊं। अपने आप में कंट्रोल करें। यही कंट्रोल पावर अगर आदमी के अंदर दाखिल हो जाए, एक लड़का और एक लड़की के अंदर दाखिल हो जाए, तो इन बड़े बड़े फितनों से आदमी अपने आप को बचा सकता है। कंट्रोल पावर होना चाहिए, कंट्रोल पावर है ना। कंट्रोल क्यों जाएंगे भाई हम मेला ठेला, मालूम उधर लड़की ऐसे ऐसे पहुंची हुई, क्यों जाएंगे? जाएगा कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल चला गया, जब चला गया जाहिर से जाएगा ना, गया है तो फंसेगा उसमें, क्यों जा रहा है उसमें? इस वजह से कंट्रोल पावर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना मिन वराइकुम ज़मानु सब्र लिलमुतमस्सिक फी अजरु 50 शहीदन मिनकुम। फितनों के दौर में जो सब्र करेगा, जो कंट्रोल पावर अपनी जिंदगी में लाएगा, उसको 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। 50 शहीद। ये इतने फितने का जमाना है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया, लड़की के चक्कर में नहीं लगे, दौलत के चक्कर में नहीं लगे, हलाल हराम की तमीज आप करते रहे, हाँ अपने ईमान को बचा करके आपने रख लिया इस फितने के दौर में, तो 50 शहीद का सवाब। एक शहीद का सवाब मालूम है कितने लोगों को मालूम है? यहाँ पे जरा बताइए। अभी मैं पूछ दूंगा मदरसा के बच्चे से, छोड़ो वो तो इम्तिहान देते रहते हैं। आप लोग बताइए एक शहीद का सवाब कितना है? नहीं मालूम। समूली साहब आप ही तो बताओ। कुछ नहीं। फरमाया कि शहीद का सवाब उसे मिलेगा, शहीद का सवाब, और एक नहीं दो नहीं, अजरु 50 शहीदम मिनकुम, 50 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा, 50 शहीदों का सवाब उसको मिलेगा। मेरे भाइयों, एक शहीद का सवाब ये, जैसे शहीद आदमी होता है, अल्लाह के राह में जैसे उसकी गर्दन कटती है, जैसे खून जमीन के ऊपर गिरता है, अर्श वाला ऐलान करता है मैंने तुम्हारी गुनाह को मैंने माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें बख्श दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया है। जमीन के ऊपर गिरते ही उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और ऐलान करता है कि मैंने तुम्हें अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया है। ये दूसरा। और तीसरा ये, आए बंदे तू मेरी राह में शहीद हो गया है, अब कयामत की उस हौलनाकी से मैं तुझे बचा देता हूँ। और फिर उससे ऐलान करके कहा जाता है ये जन्नत तेरे लिए कन्फर्म है। यानी ये 4-5 चीजें उसको बताई जाती है और ये बताया जाता है कि कल कयामत के दिन मैदान महशर में तुझे ताज पहनाया जाएगा। एक शहीद का इतना ज्यादा सवाब है, इतना ज्यादा सवाब है। नबी ने फरमाया फितने के दौर में अगर कोई आदमी अपने आप को बचा लेता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो एक शहीद नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। गौर कीजिए, 50 शहीद। मौलवी साहब 50 शहीद का सवाब ही नहीं चाहिए, हम बच में नहीं चाहिए। आजान हो गए मेला में जाएंगे हम, आप लोग खुद कम से कम कहिए कि नई जलसों में मेला नहीं लगना चाहिए। क्यों लगेगा भाई? लेकिन हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबे जा, है ना। और आजकल तो बुलाया जाता है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना, कहाँ हो, किधर पहुंची हो, किस जगह हो, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये सब है, ये सब्र के ऊपर बहुत बड़ा गबन हो रहा है और बहुत बड़ा डाका जा रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, ये जमाना इतना बुरा हो चुका है, अल्लाह की पनाह
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ صبر 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 اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں، جب تم نشہ کرو، جب تم پڑیا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کے اندر پڑیا ڈالو، سوچو یہ بھی تو بہت بڑا فتنہ، یہ بھی تو حرام ہے۔ حرام پڑیا حرام مولوی صاحب؟ ارے ہمارے یہاں کا مولوی صاحب تو پڑیا کھاتا ہے، تم بھی تیرا مولوی کھائے تو کیا تیرے مولوی کے کھانے سے وہ حلال ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے بھائیو، وہ حرام ہی رہے گا، اس کو کوئی مولوی حلال نہیں کر سکتا ہے، کوئی مولوی اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ جب تم پڑیا یا جب تم کھینی وغیرہ سگریٹ وغیرہ کھانے لگو تو یہ سوچو اگر میں اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تو مجھے شہید کا ثواب ملے گا، آج میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے کہہ دیتے تھے اے صحابی تو کیا کر رہا ہے، اس کام کو تو چھوڑ دے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام خریم الاسدی ہے، نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، بڑا پیارا صحابی ہے خریم الاسدی، بہت اچھے صحابی ہیں۔ لو کان طول جمته واسبال ازاری، اگر یہ صحابی، اگر یہ بندہ اگر اپنا بال چھوٹا چھوٹا کر لے اور اپنے کپڑے اگر اوپر کر لے تو اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس صحابی کو سننا تھا، خریم الاسدی نے کینچی لی اور اپنا بال بھی چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اپنا کپڑا بھی ٹکنے کے اوپر بھی کر لیا، کاٹ لیا۔ یہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سن کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم تیرے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور تتواری کے لوگوں، کٹیہار اور بہار کے لوگوں، لیکن تقریر تو سن لو گے لیکن کل سے کھیری بھی چلے گا، کل سے پڑیا بھی چلے گا، کل سے جوا بھی چلے گا، کل سے بازار میں جا کر کے غلط کام بھی کریں گے، چغلی بھی کریں گے اور دوسروں کے بارے میں عیب بھی لگائیں گے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ نبی کا دور یہ تھا، نبی کہہ دیتے تھے، لوگ اس کے اوپر فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک کام اور کیجیے۔ کون کام؟ اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ کوئی دعا تو مانگنا بہت ضروری ہے۔ جب تک دعا نہیں مانگیں گے تب تک ملے۔ نبیوں نے بھی دعا مانگی ہے۔ ابراہیم کو دیکھو، حضرت ابراہیم ہے، بیٹا 30 سال تک نہیں ہوا پھر بھی دعا مانگ رہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نبیوں نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم نے، حضرت یونس نے، حضرت یوسف نے اور اسی طریقے سے دیگر نبیوں نے دعا مانگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ کئی موقعوں پہ آپ نے دعا مانگی ہے، آپ نے کبھی اس طریقے سے دعا مانگی، اللہم اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ کبھی آپ نے اس انداز سے دعا مانگی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اے اللہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہی ہو جا، دنیا کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچا لے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی اس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ، تم اللہ سے پناہ مانگو، تم اللہ سے دعا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرنے لگے، نعوذ باللہ من البطن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ظاہری فتنے اور باہری اور باطنی فتنے دونوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما، دونوں فتنے سے بچا۔ تو دعا مانگنا ہوگا، بغیر دعا کی توفیق تھوڑی مل سکتی ہے۔ آدمی نماز نہیں پڑھا ہے، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے نماز ہی بنا دے۔ ہاں آپ کے بغل میں مسجد ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بتائیے اللہ کتنا ناراض کہ اپنا گھر آپ کو نہیں پہنچا رہا ہے، آپ بغل میں اور نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نمازی بن جاؤں، اس بات کی توفیق دے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں، اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کو سننے والا بن جاؤں، اس بات کی توفیق دے کہ علماء سے جڑ جاؤں، علماء کی اسپیچ، علماء کی تقریر سننے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گندا چیزوں سے مجھے بچا لے، غلط کاموں سے بچا لے۔ دعا ہی نہیں مانگیں گے تو ملے گا کتنے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، دعا کہاں سے مانگیں گے؟
میرے بھائیو اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک اور کام کرنا پڑے گا، علماء سے جڑنا پڑے گا، علماء کی عزت کرنا، علماء کی عزت کرنا۔ اگر اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہے تو سماج کے اندر دعوت کا کام کرنا ہوگا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینا۔ لوگوں کو دائی بننا پڑے گا، صرف مولانا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو آپ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ موبائل سے وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ پیار سے بول تو سکتے ہو میرے بھائی اس کا بھی امتحان اللہ تعالیٰ لے گا، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ تیری زندگی کا سوال کرے گا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا فَنَّىٰ، سوال ہوگا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری، ذرا مجھے تو بتا۔ میرے بھائیوں آپ بھی اپنے محلے کے اندر دعوت کا کام کر سکتے ہیں، صرف مولوی بن جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی بنو تبھی دعوت کا کام کرو، آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں یہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں فتنے کے دور میں مسلمانوں کا کردار یہی ہونا چاہیے، یہ عبادت ہونی چاہیے۔ اور قرآن پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ستکون فتنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں بہت زبردست۔ صحابہ نے پوچھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ سنت اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نبی نے فرمایا اگر تم قرآن کو پکڑ لو اور اگر تم حدیث کو پکڑ لو تو تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ آج ہماری زندگی کا شیڈول دیکھیے، طریقہ دیکھیے، صبح سے لے کر کے شام تک اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کیجئے، کیا ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر والے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو کیا ہم دعا پڑھ کر کے اٹھتے ہیں؟ کیا ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو چیک کرو میرے بھائیوں، اگر فتنے سے بچنا ہے تو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن ہمارے گھر میں ہے لیکن تلاوت نہیں ہے، حدیث ہمارے گھر میں ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اتنی تقریریں سن لینے کے بعد بھی اگر ہمارے سماج کے اندر سدھار نہ آئے تو میرے بھائیوں اب کیسے سدھار آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہم دونوں کا کام ہے، عالموں کا بھی اور پبلک کا دونوں کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں تو ہم کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، مولوی کر رہا ہے وہ سمجھے آپ کو اچھا کرنا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے یہ نہیں کہ وہ دلیل ہے، وہ غلط ہی ہے میرے بھائیوں، وہ غلط ہے، وہ اپنا سمجھے گا۔ لیکن میرے بھائیوں علماء کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے علماء کوئی ایسا بھی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، ابھی جا کے میں سو جاؤں گا، میری تقریر سن کر کے کوئی جا کر کے نماز پڑھ لے، کوئی تلاوت کر لے، میں سویا رہوں گا پھر بھی مجھے ثواب مل رہا ہوگا۔ ہاں آپ نے کبھی یہ کام کیا ہے؟ آپ نے کسی کو نمازی بنایا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو غلط کام سے روکا ہے جو آپ بیٹھے اور آپ کو ثواب ملے؟ میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ اسی مہینے کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں جب انتقال ہو سکتے ہیں اور آپ کی قبر مدینہ کے اندر ہے، کے بغل میں دیکھو، باب السلام سے داخل ہو اور محمد رسول اللہ کی قبر کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ میں گیا، میری نظر جب محمد رسول اللہ کی قبر کے اوپر پڑی، یقین ہو گیا کلام یہ زندگی دغا دے گی، یہ زندگی دھوکہ دینے والی ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہتی اور اگر کسی کے ساتھ وفا کرتی یہ دنیا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی۔ اب نبی جب اپنے قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، تمہیں بھی مرنا ہے میرے بھائی، جب یہ خیال تیری زندگی کے اندر آئے گا تو فتنے سے تو ضرور بچے گا۔ نبی نے فرمایا اے لوگو تم
قبرستان کی کبھی کبھی زیارت کر لیا کرو فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ کیونکہ تمہیں موت یاد آئے گی تمہیں آخرت یاد آئے گی ہم قبرستان بھی نہیں جاتے ہم بازار جانے سے ہمیں بازار جانے سے فرصت ہی نہیں ہے ہمیں موبائل چلانے سے فرصت ہی نہیں ہے ہمیں غلط کام کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے ہم قبرستان کہاں جائیں میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلو تب فتنے سے بچ سکتے ہو تب تم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو ورنہ میرے بھائیوں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے یہ چند باتیں تھی جو میں نے کہا مجھے نکلنا بہت دور لگ بھگ 300-350 کلومیٹر کا مجھے سفر کرنا ہے اور مجھے وہاں جا کر کے اپنا آفیسیل کام بھی کرنا ہے میرے بھائیوں حالانکہ شیخ توحید سے بات بھی ہوئی کہ 12 بجے دے دیں گے 1 بجے دے دیں گے لیکن میرے بھائیوں سسٹم نظام میں اگل بگل ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں مدرسہ والے نے بلایا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے بلایا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس لائق اللہ نے بنایا کہ آپ کے درمیان قرآن و حدیث کی چند باتیں بتا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ یوٹیوب کے ذریعے سے یہ پروگرام آپ تک پہنچتے ہیں میرے بھائیوں یہ چینل میرا بھی میں نے چینل کھولا ہے اس وجہ سے کہ گھر میں رہتا ہوں بہت سارے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں تو ایک کس کو جواب دیا جائے میں نے سوچا کہ اس چینل کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس سوال کو بولوں اور جواب ڈائریکٹ یوٹیوب کے اندر میں ڈال دوں چینل کا نام ہے مقرر کلام آفیسیل مقرر کلام آفیسیل اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ بہت اسلامی معلومات آپ کو ہوں گی اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے نالج آپ کو ملیں گے اور بہت ساری نئی نئی تقریریں آپ کو ملتی رہیں گی رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیرہ.